قانون اس طرح بنتے ہیں۔ تاریخ دانوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جنہیں ان کی سختی اور قوت کے لیے جانا جاتا ہے، ایک دن مدینہ میں لوگوں کے لیے کھانے کے دسترخوان لگا رہے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے آ کر کہا، اے اللہ کے بندے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے، میرا دایاں ہاتھ مصروف ہے۔ حضرت عمر نے دوبارہ یہی بات کہی۔ اس شخص نے پھر وہی جواب دیا تو حضرت عمر نے پوچھا، اسے کیا مصروفیت ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ یہ ہاتھ غزوہ موتہ میں زخمی ہوا تھا، اب حرکت نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے اور رونے لگے اور سوالات کرنے لگے کہ تجھے وضو کون کراتا ہے، تیرے کپڑے کون دھوتا ہے، تیرا سر کون دھوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ہر سوال کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر انہوں نے اس کے لیے ایک خادم، ایک سواری اور کھانے کا بندوبست کیا اور اس سے معذرت کرنے لگے کہ انہوں نے نادانستہ طور پر ایسی بات کہہ دی جو اسے تکلیف دے گئی۔ ذرا غور کیجئے کہ قانون اسی طرح بنتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، نہ کہ رعایا پر نظر رکھنے کے لیے بلکہ ان کے حالات جاننے کے لیے۔ ایک رات انہوں نے ایک دیہاتی عورت کو اپنے شوہر کی یاد میں چند اشعار پڑھتے ہوئے سنا۔ وہ اشعار یہ تھے جس کا ترجمہ ہے کہ طویل ہو گیا ہے یہ رات اور اس کا اندھیرا بڑھ گیا ہے، مجھے نیند نہیں آتی کہ میرا محبوب میرے ساتھ نہیں، اگر نہ ہوتی وہ ذات جس کا عرش آسمانوں پر ہے تو یہ بستر میرے ہجر کی شدت سے ہل گیا ہوتا۔ امیر المؤمنین قریب آئے، سنا اور پھر دروازے کے پیچھے سے پوچھا، اے بہن کیا ہوا؟ عورت نے جواب دیا، میرے شوہر کئی مہینوں سے جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، میں انہیں یاد کرتی ہوں۔ حضرت عمر فوراً اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور پوچھا، عورت اپنے شوہر کی جدائی کتنے عرصے برداشت کر سکتی ہے؟ بیٹی شرما گئی اور سر جھکا لیا تو حضرت عمر نے عاجزی سے کہا، اللہ حق کہنے سے نہیں شرماتا، اگر یہ سوال رعایا کے معاملے کے لیے نہ ہوتا تو میں نہ پوچھتا۔ تب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، 4 یا 5 6 مہینے۔ حضرت عمر واپس گئے اور تمام فوجی کمانڈروں کو لکھا، فوجوں کو 4 ماہ سے زیادہ کا وقت نہ دیا جائے اور نہ روکا جائے۔ یوں عورت کے ایک فطری حق کی بنیاد پر ایک قانون بنا۔ یہ قانون ریاست نے نہیں بلکہ معاشرے یعنی ایک دیہاتی عورت اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے تشکیل دیا، ریاست نے صرف اسے نافذ کیا۔ اس طرح عورت کا قانون تشکیل پایا۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت پر تھے تو ایک بچے کی رونے کی آواز سنی۔ قریب گئے اور پوچھا، کیا ہوا بچے کو؟ ماں نے جواب دیا، میں اسے دودھ چھڑوا رہی ہوں اس لیے یہ رو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عام بات تھی، لیکن حضرت عمر نے اس سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت صرف اس لیے بچے کو وقت سے پہلے دودھ چھڑا رہی ہے تاکہ بیت المال سے ملنے والے 100 درہم حاصل کر سکے، جو صرف دودھ چھڑانے کے بعد دیے جاتے تھے۔ حضرت عمر گھر واپس گئے مگر نیند نہ آئی، اس بچے کی سسکیوں نے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ انہوں نے فوراً حکم جاری کیا کہ بچے کو پیدائش کے وقت ہی سے 100 درہم دیے جائیں، نہ کہ دودھ چھڑانے کے بعد۔ یوں بچوں کے لیے قانون بنا جو ان کی مناسب غذا اور صحت کا ضامن بن گیا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت سے گفتگو نہ کرتے تو یہ قانون نہ بنتا، یوں بچے کا قانون بھی تشکیل پایا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بھائی زید سے محبت تھی جو حروب ارتداد میں شہید ہو گئے تھے۔ ایک دن بازار میں حضرت عمر کی ملاقات زید کے قاتل سے ہوئی جو اب مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت عمر نے غصے سے کہا، اللہ کی قسم میں تجھ سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنا زمین بہتے ہوئے خون سے کرتی ہے۔ اعرابی نے پوچھا، کیا اس نفرت سے میرے حقوق متاثر ہوں گے اے امیر المؤمنین؟ حضرت عمر نے کہا، نہیں۔ تو اعرابی نے بے پرواہی سے کہا، محبت کا غم تو عورتیں کرتی ہیں، یعنی مجھے تمہاری محبت کی پرواہ نہیں، میرے اور تمہارے درمیان صرف حقوق اور فرائض کا رشتہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے کے باوجود نہ اسے جیل بھیجا نہ سزا دی، اس کی آزادی رائے کا احترام کیا۔ یوں معاشرے میں آزادی اظہار کا قانون بنا۔ ایک عورت نے ایک جمعے کے خطبے کے دوران کہا، اے عمر تم غلطی پر ہو،
یہ اس وقت ہوا جب حضرت عمر نے مہر کی حد مقرر کرنے کا قانون تجویز کیا۔ وہ عورت عام تھی مگر اس کی دلیل درست تھی۔ حضرت عمر نے نہ اسے گرفتار کیا، نہ سزا دی، نہ شرمندہ کیا، بلکہ علی الاعلان کہا عمر غلطی پر تھا اور عورت نے درست کہا، اور اس قانون کو واپس لے لیا۔ یوں مہر کی مقدار کا فیصلہ معاشرے پر چھوڑ دیا گیا۔ یوں قوانین بنتے ہیں معاشرے کی ضرورت، خواہش، روایت اور فطری تقاضوں سے۔ قانون نہ ایوان و اقتدار میں بنتے ہیں نہ محلات میں، بلکہ لوگوں کی نبض پر ہاتھ رکھ کر، ان کی حالت سن کر، اسے دیکھ کر، ان سے سیکھ کر۔ اصل قانون ساز معاشرہ ہے، اقتدار نہیں۔